علیکم، میں ہوں آپ کی اپنی رائٹر ایمان فاطمہ، اور میں آج تربت دل قسط نمبر 29 کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں، اور آپ سب کا اپنے چینل پر بہت بہت ویلکم کرتی ہوں۔ تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کیجئے، اور بیل آئیکن پہ دبا کر نئی آنے والی ہر ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھیے۔ تو اب چلتے ہیں ہم اپنے آج کی ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا ہوا؟ کس سوچ میں ڈوب گئے؟ حارث نے اس کے کندھا ہلاتے ہوئے پوچھا، تو وہ ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، میں پھر ملتا ہوں تم سے، ایبک نے کہا، اور اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ مضطرب سا صوفے پہ بیٹھا تھا کہ دروازہ کھول کر پریحا اندر داخل ہوئی۔ ایبک نے اسے بغور دیکھا اور پھر چلتا ہوا اس کے پاس آ کر اسے پیچھے سے باہوں میں بھر کر اس کے کندھے پر اپنی ٹھوڑی ٹکا دی۔ I'm sorry میری جان، پلیز، آج سے پختہ عہد کرتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو بے اعتبار نہیں کروں گا۔ وہ اس کے رخسار سے اپنا لب ٹچ کرتے ہوئے بولا۔ پلیز، مجھے ذرا کام ہے، وہ گھبراہٹ بڑے لہجے میں بولی، مگر اس نے خود کو چھڑوانے کے لیے مزاحمت نہیں کی تھی۔ معاف کر دیا آپ نے مجھے؟ ایبک نے اس کا رخ اپنی طرف پھیرتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کی غلطی اتنی چھوٹی ہے کہ میں آپ کو معاف کر سکوں؟ پریحا نے لب کاٹتے ہوئے پوچھا۔ صرف دھوکہ دینے کا سوچا تھا میں نے، آج تک آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دینا، وہ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکاتے ہوئے بولا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتے کہ دھاڑ سے دروازہ کھلا اور نغمہ اندر داخل ہوئی۔ ایبک نے اسے چھوڑتے ہوئے ناگواری سے انہیں دیکھا، مگر کچھ بولا نہیں۔ پریحا، آپ اپنا کام کر لیجئے، میں ذرا پھپھو سے بات کر لوں، ایبک نے پریحا کو دیکھتے ہوئے کہا، تو وہ سر اثبات میں ہلا کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رک لڑکی، نغمہ نے اسے تحقیرانہ انداز میں پکارتے ہوئے کہا۔ وہ مڑ کر انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ایسا کون سا جادو کرتی ہے تو کہ جو مرد کسی کے قابو نہیں آتے تیرے قابو آ جاتے ہیں؟ وہ پہلے ارحم رانا اور اب میرا بھتیجا ایبک راجپوت، کیسے کرتی ہے یہ؟ پھپھو، ایبک نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر مٹھیاں بھینچے وہ پریحا کی طرف آیا اور اپنا بازو اس کے کندھے کے گرد لپیٹتے انہیں ناگواری سے دیکھنے لگا۔ واہ رے بیٹے، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے تو اپنی ماں کی موت کو بھول گیا، اور اپنی ماں کی سوتن اور اپنے سوتیلے بھائی کو اس گھر میں لے آیا۔ کتنا تڑپ رہی ہوگی عالیہ کی روح، نغمہ نے تلخ لہجے میں کہا۔ مرے ہوئوں کا آپ کو خیال ہے، مگر زندہ لوگوں کے دلوں کی پرواہ نہیں ہے۔ آج آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا کہ میں نے ڈیڈ کو معاف کر کے گلے لگایا، اور اپنی زندگی کے سارے غموں کو بھول کر میں اپنی خوشیوں کی راہ کو چن رہا ہوں، تو آپ مجھے جینے نہیں دینا چاہتی، میری خوشیوں کی پرواہ نہیں ہے آپ کو۔ آخر کیوں؟ آپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے نا کہ ابھی تو میرے بیٹوں جیسا ہے، اور تیری ہر خوشی پہ خوش اور غم پہ غمگین ہوتی ہوں، لیکن آج اپنے ہی قول سے پھر گئی آپ۔ مجھے اب یہ سمجھائیں کہ آپ کو نفرت کرنے سے کیا ملے گا، اور آپ کا مسز راحیلہ نے کیا بگاڑا ہے جو آپ ان کے اتنا خلاف ہیں؟ اس بار بولتے بولتے اس کی آواز بلند ہو گئی۔ واہ رے آبی، جس بچے نے کبھی نگاہیں اٹھا کر مجھ سے بات نہیں کی، آج وہ اپنے لہجے کو اتنا گستاخانہ بنا کر بات کر رہا ہے مجھ سے۔ جس بچے نے آج تک میرے کبھی کسی حکم کو ٹالا نہیں، آج مجھے سکھا رہا ہے کہ میں غلط ہوں۔ آخر کیوں اس لڑکی کے عشق میں پڑ کر اپنوں کو کھو رہا ہے؟ نغمہ نے روتے ہوئے کہا۔ ایبک نے ان کے آنسوؤں پر کرب سے آنکھیں مینچی اور پھر آگے بڑھ کر انہیں گلے لگا لیا۔ میں آپ سے کوئی گستاخی نہیں کرنا چاہتا، آپ نے ہمیشہ مجھے ماں کا پیار دیا ہے، لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا کہ آپ یوں میری بیوی کے لیے اتنے نازیبا الفاظ استعمال کریں۔
نہیں برداشت ہوتا یہ مجھ سے، اور یہ آپ کا ہی سکھایا ہوا سبق ہے کہ میں اپنی بیوی کا مان رکھوں، اور وہ میرے سہارے اس گھر پہ ہے۔ اسے آپ سب کے طعنوں کے نشتر سے بچانا میرا فرض ہے، اور وہ بھروسہ کرتی ہے کہ اس کا شوہر اس کا ہر مشکل میں ساتھ دے گا، تو میں اس کا دفاع کیوں نہ کروں۔ اور رہا حارث اور مسز راحیلہ کا معاملہ، تو آپ اچھے سے جانتی ہیں کہ وہ بالکل بے قصور تھے۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے ساتھ ہم نے برسوں پہلے زیادتی کی تھی؟ آج پھر سے آپ ان کے کردار کی دھجیاں اڑا رہی تھی، وہ بھی ان کے جوان بیٹے کے سامنے۔ مسز راحیلہ سے نفرت سمجھ آتی ہے، مگر حارث سے نفرت کیوں؟ اس کے ساتھ بھی آپ کا وہی رشتہ ہے جو میرے ساتھ ہے، تو اسے تکلیف دے کر آپ خوش کیسے رہ سکتی ہیں؟ اس کی خوشی کے لیے مسز راحیلہ کو قبول کر لیجئے، اور میری خوشی کے لیے میری پریحا قبول کر لیجئے۔ ایبک نے بے بسی سے ان کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ چل ٹھیک ہے، میں تیرے لیے یہ بھی کر لوں گی، اور میرے لیے تیری خوشی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، نغمہ نے اس کے رخسار کو تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ایبک کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ چلیں پھر، جیسے آپ نے میری شادی پر بھرپور تیاریاں کی تھی نا، ویسے ہی اب اس بار حارث کی شادی پہ کیجیے۔ ایبک نے انہیں باہوں میں لیتے ہوئے کہا تو وہ سر اسبات میں ہلا گئی۔ پھر نغمہ کے جانے کے بعد وہ پریحا کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر خود کے قریب تر کر لیا۔ کیا دیکھ رہی ہیں آپ اتنی حیرانگی سے؟ وہ اس کی آوارہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے بولا۔ جادوگر ہیں آپ، اگلے بندے پر ایسا جادو چلاتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں میں آ ہی جاتا ہے۔ پریحا نے سر جھٹک کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکراتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا اور اس کی ٹھوڑی پر اپنے لب رکھ دیے۔ کاش کہ یہ جادو جلد از جلد آپ پہ بھی چل جائے اور آپ میرے پیار میں پڑ کر میری باہوں میں سمٹنے لگیں، ایبک نے آنکھ دبا کر کہا۔ ہٹیے پیچھے، مجھے اپنے دیور جی کی شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، پریحا نے سرخ پڑتے چہرے سے دیکھتے سے دھکیلتے ہوئے کہا، اور پھر اسے چکمہ دے کر باہر بھاگ گئی۔ ایبک اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا صوفے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلا سین۔ پریحا کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہوئی تھی۔ ایبک راجپوت واقعی ساحر تھا۔ وہ جب جب اس کے پاس جاتی تھی تو اسے خود کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ پری، چلو تم میرے ساتھ، اور علیزے کی پسند کے ڈریسز خریدنے ہیں۔ یہ رائل ویڈنگ ہے، تم اس کے آئیڈیاز دو پلیز۔ حارث نے اس کے پاس آ کر کہا تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آئیڈیاز دوں کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ اور کیا، اور ویسے بھی بہن اور دوست کی شادی ہے تو اتنا کرنا تو بنتا ہے نا۔ تیسرا رشتہ تو بھول ہی گئے تم حارث، سیڑھیاں اترتے ایبک نے کہا تو پریحا کی دھڑکنیں پھر سے بڑھنے لگی۔ مطلب؟ حارث نے ناسمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ بدھو کہ تم میرے بھائی ہو تو اس لحاظ سے دیور بھی ہو تم ہماری پیاری سی بیوی کے، تو ہوا نا تیسرا رشتہ، ایبک نے شرارتی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ پریحا اس کی نگاہوں سے بے چین ہو کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ چلو لیونگ روم میں چلتے ہیں، ایبک نے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر لیونگ روم میں آ گیا۔ سب سے پہلے فنکشنز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کون سا فنکشن ہوگا، اور میرے خیال میں تو سب سے پہلے رنگ پہنائی کی پارٹی رکھی جائے گی، اور میں سوچ رہا ہوں کہ باہر لان میں رکھا جائے، اور حارث علیزے کے ڈریس کا کلر سیم ہو اور باقی فیملی ممبرز کا بھی سیم ہو۔ کیا خیال ہے؟ ایبک نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو دل ہی دل میں اس کی چوائس کو سراہ رہی تھی، اس کے پوچھنے پر ہڑبڑا کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ کلر تھیم کیا رکھے پریحا؟ ایبک نے ڈائریکٹ اس سے سوال کیا۔ آئی تھنک حارث علیزے کا ڈریس لائٹ پرپل ہونا چاہیے اور باقی سب کا ڈارک پرپل، پریحا نے کہا تو سب نے اس کی چوائس کو سراہا۔ پریحا کی چوائس ویسے ہی اعلیٰ ہے، حارث نے مسکرا کر کہا۔ یہ بات تو ہے، پریحا کی ذہانت کا ہمیشہ سے معترف رہا ہوں، ایبک نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ چلیں پھر یہ بتائیں کہ پارٹی کب رکھی جائے؟ نغمہ نے کہا۔ آئی تھنک زید فرائیڈے کو آ رہا ہے تو سیٹرڈے کو رکھ لیتے ہیں۔ زید علیزے پریحا کا اکلوتا بھائی ہے۔
تو اس کی شمولیت لازم ہے۔ ایبک نے کہا تو پریہا اس شخص کو دیکھ کر رہ گئی جو ان کی ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش کا احترام کر رہا تھا اور اس کا دل اس کی عظمت کا معترف ہوتا جا رہا تھا۔ کل جیولری جوتوں کی شاپنگ کے لیے چلتے ہیں اور ڈریسز گھروں میں پہنچ جائیں گے، باقی ماپ وغیرہ لے کر بتا دیجیے گا تو کل شام تک ڈریسز ریڈی ہوں گے، ایبک نے کہا تو پریہا نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن سب کے ساتھ وہ شاپنگ مال پہنچی اور کافی ایکسائٹمنٹ تھی۔ پھر اچانک اس کا موبائل بپ کرنے لگا۔ اس نے میسج کھول کر دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ پھر وہ جلدی سے شاپنگ کر کے گھر پہنچی تو اسے دوسرا میسج ریسیو ہوا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھا اور حلق میں جیسے کانٹے سے اگ آئے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکا تو اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ اس نے خوف زدہ نگاہوں سے پھر ارد گرد دیکھا اور دروازہ کھولا تو ملازمہ کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا نادیہ؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ میم وہ ایبک سر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور انہیں چوٹ آئی ہے کافی، ملازمہ نے کہا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بھاگتی ہوئی باہر نکلی تو ایبک صوفے پہ بیٹھا تھا اور اس کے ماتھے پہ پٹی تھی اور اس کے قدم وہیں پر جم گئے۔ یہ کیسے ہو گیا پتر؟ نغمہ نے تڑپ کر پوچھا۔ کچھ نہیں ہوا پھپھو، بس ایک گاڑی نے پیچھے سے ٹکر مار دی تھی تو ماتھا اسٹیئرنگ سے ٹکرا گیا، وہ کہہ کر نغمہ سے رہا تھا مگر دیکھ اسی کی طرف رہا تھا۔ اسی وقت موبائل پہ ایک تیسرا میسج ملا جسے دیکھ کر وہ لب کچلتی واپس مڑ گئی۔ رات کو ایبک جب روم میں آیا تو پریہا نے اسے دیکھ کر اندیکھا کر دیا اور میگزین دیکھنے لگی جیسے اس سے ضروری کام کوئی نہ ہو۔ پریہا آپ ٹھیک ہیں نا؟ ایبک نے پاس بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا تو پریہا بدک کر پیچھے ہٹ گئی۔ آپ نے میرا ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ میں کیسا ہوں، ایبک نے کہا۔ ٹھیک ہی لگے تو اس لیے نہیں پوچھا، اور اتنی چھوٹی موٹی چوٹ میں کیا بچوں کی طرح ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ وہ تنک کر بولی تو ایبک کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اینی ویز مجھے سونا ہے، پھر کل بہت سارے کام کرنے باقی ہیں، پریہا نے کہا اور پھر کروٹ لے کر آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر دل اس قدر بے چین تھا کہ نیند بھی آنکھوں سے روٹھ گئی تھی۔ مومنہ نے ان چند دنوں میں حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا مگر دل میں جیسے ایک لاوا سا بن رہا تھا اور اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ لاوا کب اور کس پہ ابلنا تھا۔ رات کے اس پہر بھی وہ ساکت و جامد سی کھڑکی سے پار چاند کو دیکھ رہی تھی اور دل کو جیسے قرار ہی نہیں تھا۔ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی لائٹس آن ہوئی تو وہ جلدی سے مڑی اور زید کو دیکھ کر ساکت رہ گئی اور وہ شوق سا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ زید نے گڑبڑا کر پوچھا۔ کیوں آپ کے والدین نے نہیں بتایا کہ وہ میری رخصتی کروا کر لے آئے ہیں؟ وہ سینے پہ بازو لپیٹتے چبا چبا کر بولی۔ واٹ؟ لیکن کیوں؟ اور یہ بات مجھے واقعی نہیں پتہ تھی، زید نے حیرانگی سے کہا۔ میری رخصتی اس لیے ہوئی کیونکہ میں آپ سے طلاق چاہتی تھی، جو کہ میرا حق تھا، مگر یہ حق مجھ سے چھین کر میرے سارے خوابوں کو جلا کر خاک کر کے آپ کے اس کمرے میں بیچ دیا۔ آپ مرد ہیں تو کچھ بھی کریں اب میرے ساتھ، مومنہ غصے سے بولتی چلی گئی۔ زید نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ مانتا ہوں کہ تمہارے خواب جلے ہیں، مگر اس میں میرا کیا قصور ہے مومنہ؟ مجھے کیوں سزا سنا دیتی ہو ہر بار؟ میری محبت کا جواب محبت میں نہیں دے سکتی تو کم از کم اتنی نفرت میں تو مت دو کہ میرے دل سے ہی اتر جاؤ، زید نے اسے کندھوں سے جکڑتے ہوئے کہا۔ آپ چاہیں مجھ سے محبت کریں یا نفرت کریں، مجھے اس سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، بھاڑ میں جائیں آپ، اور اب مجھے سونا ہے تو آپ اس کمرے سے جائیے۔ وہ تنک کر بولی۔ یہ میرا کمرہ ہے محترمہ، تو میں یہاں سے کہیں نہیں جا رہا، میرے ہونے سے پرابلم ہے تو آپ چلے جائیے، وہ بھی ناگواری سے بولا۔ ہاں میں ہی چلی جاتی ہوں اور جا کر گارڈن میں سو جاتی ہوں، کیونکہ میرے گھر والوں نے تو نکال ہی دیا تھا، اب آپ بھی نکال دیجیے، وہ نم لہجے میں بولی اور پھر غصے سے نکل کر باہر لان میں آ گئی۔ رات کا آخری پہر تھا تو نومبر کی اس میٹھی میٹھی سردی میں بھی جسم میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں
کو آپس میں رگڑے اور کین کی کرسی پر بیٹھ کر نم آنکھوں سے آسمان میں کچھ کھوجنے لگی۔ کچھ پل میں آنکھوں کی نمی آنسوؤں میں ڈھل کر اس کے رخسار بھگونے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے رخسار پہ کسی کا لمس محسوس ہوا تو اس نے چونک کر دیکھا تو زید اپنے ہاتھ کی پشت سے اس کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! آپ نے مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی؟ وہ غصے سے بولی۔ جاؤ جا کر کمرے میں سو جاؤ، میں باہر لاؤنج میں سو جاؤں گا، زید نے اس سے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ وہ آپ کا کمرہ ہے نا، تو میں وہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ میری تو اوقات ہی یہی ہے کہ میں ہر جگہ سے ذلیل ہوں۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پہ تھی۔ ایسا نہیں ہے مومو، تم ہمیشہ غلط کیوں سمجھتی ہو مجھے؟ فار گاڈ سیک اب بس کر دو یہ نفرت کرنا۔ کیا میں اتنا برا ہوں کہ صرف مجھ سے نفرت کی جائے؟ آخر کیوں لگتا ہوں میں تمہیں اتنا برا؟ زید نے بے بسی بھرے لہجے میں کہا تو مومنہ ایک پل کے لیے سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے واقعی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر اس سے نفرت کی وجہ ہے کیا۔ جاؤ جا کر آرام کرو، زید نے کہا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ صبح کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی تو وہ جلدی سے باہر نکلی کہ مباداً زید کو کوئی لاؤنج میں سویا نہ دیکھ لے، مگر زید لاؤنج میں نہیں تھا۔ یہ کہاں گیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے مڑی، پھر اسے کچن سے کھٹ پٹ کی آوازیں سنائی دی۔ وہ کچن میں آئی تو زید بریک فاسٹ بنا رہا تھا اور علیزے گمسم سی بیٹھی تھی۔ گڈ مارننگ مومو، آؤ نا اور جلدی سے بتاؤ کہ ناشتے میں کیا لوگی؟ وہ اس سے اس انداز میں گفتگو کر رہا تھا جیسے رات کو ان دونوں کے بیچ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ سر جھٹک کر آ کر علیزے کے پاس بیٹھ گئی۔ اچھا، وہ ایبک سر نے ڈریسز بھیجے ہیں تو خود بھی ٹرائی کر لو اور علیزے کو بھی کروا دو۔ وہ اس سے ایسے گفتگو کر رہا تھا جیسے ان دونوں کے بیچ میں بہت دوستی ہو۔ وہ کنفیوزڈ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر زید نے سب کو ناشتہ بنا کر کھلایا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ کمرے میں آ کر اس کے رویے پر الجھنے لگی۔ پھر اسے یاد آیا کہ ڈریس ٹرائی کرنا ہے تو اس نے ڈریس ٹرائی کیا تو ڈریس بالکل ٹھیک تھا۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت ساڑی تھی اور مومنہ کو ہمیشہ سے ساڑی کا شوق رہا تھا، مگر مدیحہ نے کبھی اسے پہننے نہیں دی تھی، بقول ان کے کہ یہ کنواری لڑکیوں کو سوٹ نہیں کرتی۔ مگر اس سے ساڑی کی فال ٹھیک سے نہیں بن پائی تھی تو اس نے ہنا سے ہیلپ لینے کا سوچا۔ ہنا آنٹی کدھر ہیں؟ اس نے لیپ ٹاپ پہ مصروف زید سے پوچھا۔ وہ بازار گئی ہیں۔ کچھ چاہیے تھا کیا؟ ہاں، وہ میں نے ساڑی کی فال بنانا سیکھنی تھی۔ ہاں تو چھوٹی ماں یا بڑی ماں سے سیکھ لو۔ میں وہاں نہیں جاؤں گی کیونکہ ان لوگوں نے مجھے وہاں سے نکال دیا ہے، وہ منہ بنا کر بولی۔ کوئی بات نہیں، میں بڑی ماں کو بلا لاتا ہوں، زید نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد مدیحہ اس کے ساتھ آئی اور اسے زور سے گلے لگا کر رو دی۔ آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں اور میں کچھ اچھا سا بنا کر لاتا ہوں چھوٹی ماں کے لیے، زید نے مسکرا کر کہا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ بڑا تیرے ساتھ اچھے طریقے سے بول رہا ہے، مجھے تو لگا تھا کہ اس دن کی بے عزتی کے بعد بات بھی نہیں کرے گا، مدیحہ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ چھوڑیں نا آپ، بس مجھے ساڑی کی فال بنانا سکھائیں، وہ سر جھٹک کر بولی۔ ویسے یہ علیزے کی شادی اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ مدیحہ نے ٹوہ لیتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ وہ پریگننٹ ہے، مومنہ نے بے اختیاری میں جواب دیا۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہے میں بھی کہوں یہ اتنی افڑا تفڑی کیوں مچا رکھی ہے؟ توبہ، بڑی بے حیا نکلی۔ شش ماما، پلیز آپ یہ بات کسی کو مت بتانا، ہنا آنٹی اور چاچو ویسے ہی بہت پریشان ہیں اور علیزے بیچاری سے تو بات بھی نہیں کر رہے، مومنہ نے جلدی سے کہا۔ ارے میں کیوں بتاؤں گی کسی کو، چل اٹھ ساڑی باندھنا سکھاؤں تجھے، مدیحہ نے کہا اور پھر اسے ساڑی کی فال بنانا سکھا کر چلی گئی۔ شام کو وہ گھر میں ہی تیار ہوئی اور اس نے جب خود کا جائزہ لیا تو خود کو ہی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ پرپل کلر کی ساڑی میں وہ بالوں کا جوڑا بنائے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں تھوڑی تھوڑی کانچ کی چوڑیاں پہنی اور آویزیں ڈالتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ رہی تھی کہ
کہ اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتے زید سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی کہ زید اسے باہوں میں بھر چکا تھا۔ مومنہ کی دھڑکن اس کی قربت سے تھم سی گئی۔ وہ بھی پرپل پینٹ کوٹ اور اس کے نیچے وائٹ شرٹ پہنے بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ زید بھی یکٹک اسے دیکھی جا رہی تھی۔ پھر اسے سیدھا کھڑا ہونے میں ہیلپ کی۔ پھر اس نے اسے کھڑا ہونے میں ہیلپ کی اور ایک بھرپور نگاہ اس پہ ڈالی۔ اس کی نگاہوں کی گستاخیوں سے اس کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، زید نے اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چھوتے ہوئے کہا۔ مومنہ اس کی تعریف پہ حیا سے سرخ پڑنے لگی تھی اور دل معمول سے زیادہ دھڑک رہا تھا۔ زید ملک کی محبت دل پہ کئی بار دستک کی تھی، مگر وہ اس محبت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ مگر آج جیسے وہ اس کی محبت کے سامنے چاروں شانے چت ہو گئی۔ کچھ اس کا کل رات سے رویہ اس کے ساتھ اتنا اچھا تھا کہ دل اس کی عظمت کا قائل ہو گیا اور اس کی محبت پر ایمان لے آیا۔ تھینک یو، وہ آہستہ سے بولی۔ ایک پک لیتے ہیں، زید نے کہا اور پھر اس کے کندھے پر بازو پھیلا کر سیلفی لینے لگا۔ مومنہ سے اپنا دل سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ کچھ اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی مہک اسے مدہوش کر رہی تھی۔ اسمائل، زید نے مسکرا کر کہا تو وہ ہلکا سا مسکرائی اور زید نے 2-3 تصویریں کلک کر لیں۔ تمہارے نمبر پہ بھی سینڈ کر دوں گا۔ چلو اب جلدی سے ہمیں علیزے کو پولر سے پک کر کے راجہ ولا پہنچنا ہے، زید نے کہا اور پھر اس کے ساتھ باہر نکل آیا۔ پھر وہ علیزے کو پولر سے لے کر راجہ ولا پہنچے تو ہر ایک کی نگاہیں علیزے پہ ہی تھی۔ فیری ٹیل لائٹ پرپل فراک میں وہ باربی ڈول ہی لگ رہی تھی۔ کیا اچھا انتظام کیا ہے ایبک سر نے، زید نے ستائشی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت خوبصورت ہے، اس نے صبح کا منظر پیش کرتے لان کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حارث تیزی سے ان کی طرف بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا ہاتھ علیزے کی طرف بڑھایا۔ علیزے نے نگاہیں جھکائے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ زید اور وہ ایک سائڈ پر کھڑے ہو گئے اور وہ دونوں اسٹیج کی طرف بڑھنے لگے اور اسپوٹس لائٹس ان پہ پڑ رہی تھی اور اسٹیج پہ پہنچ کر ان دونوں نے ایک دوسرے کو رنگ پہنائی اور پورا لان تالیوں سے گونج اٹھا۔ پھر زید اس کا ہاتھ تھام کر فوٹو شوٹ کے لیے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ اگلا سین، پورا لان برقی کمکموں اور لائٹ سے جگمگ کرتا صبح کو منظر پیش کر رہا تھا۔ پورے لان میں لائٹ اینڈ ڈارک پرپل فلاورز کی ڈیکوریشن کی ہوئی تھی۔ اس نے ستائشی نگاہوں سے سب دیکھا۔ کیسا لگا مسز راجپوت یہ سب؟ اچھا ہے، وہ روکھے سے لہجے میں بولی۔ اچھا، پولر والی آ چکی ہے تو جلدی سے تیار ہو جائیں۔ موم پھپھو تیار ہو چکی ہیں، میں بھی بس حارث کو ریڈی کروا کر خود ریڈی ہوں گا، ایبک نے کہا۔ وہ بنا کچھ جواب دیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے میک اپ خود کر لیا تھا اور ہیئر سٹائل پولر والی سے بنوا کر ساری کی فال بنا کر گلے میں ڈائمنڈ کا چوکر اور اس کے ساتھ ٹاپس پہن کر اپنے کنگن پہننے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے نمبر دیکھا تو رنگ زرد سا پڑ گیا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کر کے موبائل کان کو لگایا تو دوسری طرف کی بات سن کر اس نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ پھر دروازہ کھلنے پر وہ ہڑبڑا کر مڑی اور موبائل چھوٹ کر نیچے قالین پہ گرا۔ وہ فقط چہرے کے ساتھ ایبک کو دیکھنے لگی جو کہ اپنے دھیان میں اندر داخل ہو رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل کو پاؤں سے بیڈ کے نیچے کر دیا۔ ایبک نے اسے سر اٹھا کر دیکھا تو دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے چلتا ہوا وہ اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ یہ اتنے خوبصورت چہرے پر 12 کیوں بجے ہیں؟ ایبک نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود کے قریب کیا۔ وہ ایک جھٹکے سے خود کو چھڑواتے اس سے دور ہوئی۔ کیا ہو گیا؟ ایبک نے حیرانگی سے پوچھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب میں نہیں چاہتی کہ آپ میرے پاس آئیں تو کیوں آتے ہیں میرے پاس؟ زبردستی کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے تو کر لیجیے اپنی ہوس پوری، وہ ہیجانی انداز میں چیخی تو ایبک نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔
कैसी बातें कर रही हैं आप, और पहली बार तो इस तरह नहीं कर रहा मैं, और कई बार हम एक दूसरे के इतना करीब आए हैं, मगर इससे आगे कभी हद नहीं पार की। मेरी मोहब्बत को आप हवस का नाम दे रही हैं। अगर हवस का पुजारी होता तो कई लड़कियां अपने पहलू में सुला चुका होता, और शायद आपसे ज़बरदस्ती भी कर चुका होता, मगर आपकी दिली रजामंदी से आपकी कुर्बत चाहता हूँ। इन 2 महीनों में मैंने कभी भी आपके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की, फिर भी आज आपने मुझे बेमौल कर दिया। ऐबक ने टूटे हुए लहजे में कहा, मुझे बाहर इंतज़ामात देखने हैं, सो नाउ एक्सक्यूज़ मी। और स्पार्ट लहजे में बोलती बाहर निकलकर राहीला के रूम में आ गई। फिर कुछ देर के बाद वो दोनों बाहर लॉन में आईं तो काफ़ी मेहमान आ चुके थे, और थोड़ी देर के बाद ऐबक और हारिस भी बाहर निकल आए। मॉम, ये अलीज़ी लोग अभी तक क्यों नहीं आए? हारिस ने बेचैनी से पूछा तो मिसिज़ राहीला मुस्कुरा दी। देख रही हो तुम उसकी बेताबियाँ? मिसिज़ राहीला ने इसके माथे पे चपत लगाते हुए कहा। मॉम, बीवी को देखने के लिए कौन बेताब नहीं होता? ऐबक ने मुस्कुरा कर कहा, और एक गहरी निगाह इस पर डालना नहीं भूला था। वो निगाहें फेर कर जाकर मेहमानों से मिलने लगी। फिर वो स्टेज से करीब लगे टेबल पर आकर बैठ गई। वैसे ये बड़ा अजीब हुआ है कि आलम राजपूत की दूसरी बीवी और एक बच्चा भी था। इसके साथ बैठी एक मॉडर्न सी औरत ने कहा तो इसने नागवारी से उन्हें देखा, मगर जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। अरे, इससे बढ़कर भी अजीब बातें हैं यहाँ पर। बहुत कुछ छुपाते हैं लोग। ये हमारे कज़न ज़ात की बेवा कहलाती थी, अब पता चला कि इसकी बीवी ही नहीं थी। तौबा, हमें तो पता ही नहीं था। ये इतने बरसों से हमारी भाभी जी कहला रही थी, और माशाल्लाह आगे बेटे बहू ने भी बेहयाई के रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये लड़की वक्त से पहले प्रेग्नेंट है। मदीहा बेगम की बात पर इसकी सांसें रुक गई। फिर उनके उठकर जाने के बाद वो तेज़ी से उनके पीछे लपकी। छोटी माँ, इसने मदीहा का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले आई। ये बात आपको कैसे पता चली? प्रिया ने नागवारी से कहा। इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये बात मुझे कहाँ से पता चली? मदीहा ने नखुवत भरे लहजे में कहा। ओके, मान लिया कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये बात कहाँ से पता चली आपको, लेकिन इस बात से ज़रूर फ़र्क पड़ता है कि आप गैरों के सामने अपने घर के मामलात को डिस्कस कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपकी बेटी इसकी जगह होती तो आप क्या करती? प्रिया ने नागवारी से कहा। मेरी बेटी तुम्हारी बहन की तरह बेहया और बेगैरत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बच्ची के साथ इतना जुल्म हुआ है कि उसके सारे अरमानों को आग लगा दी, और ये सब हुआ सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे शोहर की वजह से। अगर वो ज़ैद से निकाह का मशवरा ना देता, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना होती। अगर मेरी बेटी इतनी तकलीफ़ में है तो मैं किसी और को खुशी नहीं देख सकती। आपकी बेटी को यूं रुखसत करने की वजह आपकी सोच थी। इसके अरमानों को खाक में मिलाने वाली आप हैं। और अपनी बेटी को देखिए, वो ज़ैद के साथ कितनी रिलैक्स है। वो स्टेज पर ज़ैद के साथ बैठी मोमना को देखते हुए बोली। मदीहा नखुवत से हंकारा बरती हुई आगे बढ़ गई। प्रिया बेचैनी से इर्द गिर्द देखने लगी। फिर इसे लॉन में चमगोइयाँ सी सुनाई देने लगी, जो कि कुछ देर में स्टेज तक पहुंच गई, और कुछ लोगों ने वाज़ेह तनकीद शुरू कर दी थी। अरे तौबा, इतनी भी क्या जवानी के जो संभाले ना संभले, उसी मॉडर्न औरत ने कहा तो हिना और अरमान मलिक शर्मिंदगी से सर झुका गए, और वो बेचैनी से लब काटने लगी। फिर हारिस के साथ अलीज़े को अंदर भेजकर वो रोती हुई हिना की तरफ बढ़ी। अरे वाह मिसिज़ हमदानी, क्या कहने हैं आपके, मगर शायद आप अपने घर में झांकना भूल गई कि आपका बेटा मोलिस्टेशन के केस में जेल की हवा खा कर आया है, और आपकी बेटी के न जाने कितने मर्दों से अफेयर थे। ऐबक ने तंजिया लहजे में कहा तो इस औरत का चेहरा गुस्से से बिगड़ गया। ये क्या कर रहे हो तुम आबी? घर आए मेहमान से ऐसे बात करते हैं? सारे लिहाज भूल गए हो? नगमा ने नागवारी से कहा। अच्छा, हम कुछ कहें तो लिहाज भूल गए, और ये लोग कहें तो बड़े सच्चे। अगर इनको सच बोलने का इतना ही शौक़ है तो सच सुनने की इस्तात भी रखें।
اور آپ لوگوں کو کس نے حق دیا کہ آپ دوسروں کے معاملے میں بولیں؟ ان کی جوانی اگر سنبھالے نہیں سنبھلی اور نکاح کے بعد اگر کر بھی لیا کچھ تو کیا گناہ کیا؟ مانا انہوں نے نادانی میں غلطی ہو گئی، مگر انہیں پیار سے سمجھانے کی بجائے یہ سب کرنے لگے کہ ان کے رشتے کی پاکیزگی کو بھول کر ان کی کردار کشی کرنے لگے۔ بچوں سے غلطی ہو جایا کرتی ہیں جو کہ معاشرے کی نگاہ میں گناہ ہیں، مگر خدا کے نزدیک وہ گناہ تو دور غلطی بھی نہیں ہے۔ ہمیں معاشرے کو دیکھنا پڑتا ہے، اس لیے یہ ساری حدیں یاد رکھنی پڑتی ہیں۔ مگر کوئی حد بھول جائے تو اسے راستہ دکھایا جاتا ہے، نہ کہ ذلیل کیا جاتا ہے۔ ایبک بولنے پہ آیا تو بولتا چلا گیا اور سارے لوگ چپ چاپ اسے سن رہے تھے۔ ایبک راجپوت جب بھی بولا کرتا ہے تب لوگ صرف سنا ہی کرتے ہیں۔ پریہا نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا اور جب وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تو وہ جلدی سے نگاہیں پھیر گئی، پھر ایبک کے اشارہ کرنے پر ہینا کو اندر لے گئی۔ علیزے کی طبیعت بہت خراب ہوئی تھی، اس کی وامٹنگ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں علیزے کو ہاسپٹل لے جانا چاہیے، ایبک نے کہا۔ ارے اس حالت میں یہ سب ہوتا ہے تو ٹینشن مت لو اور پریہا پتر جا کر لیمو ڈال کر پانی بنا لا، اس سے افاقہ ہوگا، نغمہ نے کہا تو وہ سر ہلا کر باہر نکل گئی اور لیمو پانی بنا کر اسے پلایا تو وہ کچھ دیر افاقہ ہوا۔ پھر وہ اٹھ کر باہر آئی اور لاؤنج میں مضطرب سی انگلیاں چٹکھاتی مومنا کو چپتی نگاہوں سے دیکھا۔ علیزے کی طبیعت کیسی ہے پریاپی؟ تمہاری عنایت سے بہت خراب ہے، پریہا نے تلخ لہجے میں کہا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں نے کیا کیا؟ تم نے کیا نہیں کیا مومنا، یہ سب تمہارا کیا دھڑا ہے۔ ہماری فیملی کے علاوہ کسی کو یہ بات نہیں پتہ تھی تو چھوٹی ماں تک یہ بات کیسے پہنچ گئی؟ پریہا نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ سر جھکا کر لب کاٹنے لگی۔ اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ یہ ہماری فیملی کو اپنا سمجھتی کب ہے؟ زید نے اندر داخل ہوتے ہوئے غصے سے کہا۔ پریہا نے چونک کر اسے دیکھا جس کی آنکھیں شدت ضبط سے سرخ ہو رہی تھی۔ اف پلیز اب تم اس پہ مت چلانا شروع کر دینا، پہلے ہی سب بہت پریشان ہیں، پریہا نے اس کے تیور دیکھ کر کہا۔ میں اسے کچھ کہنے والا کون ہوں؟ لگتا ہی کیا ہوں میں اس کا؟ اس کے دل میں میرے لیے صرف نفرت ہے اور اسی نفرت کے چلتے اس نے اپنے دوست کی زندگی کا سب سے بیسٹ ڈے خراب کر دیا۔ لعنت ہے مجھ پر کہ میں نے اس سے پیار کیا اور لعنت ہے میرے دل کی خوش فہمیوں پر جسے لگا کہ مومو علیزے کو تکلیف نہیں دے سکتی۔ لعنت ہے میری ان راتوں پہ جب میں اسے کھو جانے کے خیال سے رویا، اور لعنت ہے اس دن پہ جس دن میں نے اس سے نکاح کیا، زید نے ٹوٹے ہوئے مگر غصے بھرے انداز میں کہا۔ پریہا بے یقینی سے کبھی مومنا کو اور کبھی زید کو دیکھ رہی تھی۔ جاری ہے اگلی قسط انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کو دی جائے گی، اور دوبارہ سے پھر آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ حوصلہ افزائی کیا کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا۔ اگر آپ کمنٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ہی ایمان فاطمہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔